ایمان کا 68 نمبر پر شعبہ ہے وَهُوَ بَابٌ فِي اِکرام الضَّیْف، مہمان کا اکرام کرنا۔ ایمان کا 68 نمبر پر شعبہ ہے مہمان کا اکرام کرنا۔ احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بڑی ترغیب دی ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملنے آتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی عزت بھی کرے اور اس کا اکرام بھی کرے۔ صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر، یعنی قیامت کے دن چونکہ اعمال کا بدلہ ملے گا، تو جس مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے اپنے اعمال کا بدلہ ایک دن ملنا ہے اور وہ اللہ کے ایمان اور اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے مہمان کا اکرام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ وجائزتہ، قالوا وما جائزتہ یا رسول اللہ۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول جائزے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، یوم ولیلۃ، ایک دن اور ایک رات مہمان کا خوب اکرام کیا جائے۔ والضیافۃ ثلاثۃ ایام، اور 3 دن تک مہمان نوازی ہے۔ فما اطعمہ سوا ذلک فہو صدقۃ علیہ، اس کے علاوہ جو بھی انسان کرے گا وہ اس کے لیے آخرت میں صدقے کا ثواب ہوگا۔ ولا یحل لأحدکم ان یقیم عند اخیہ حتی یقسمہ، تم میں سے کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا ٹھہرے کہ اس کو گناہگار کر دے۔ قال وما یقسمہ، صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ گناہگار کرنے کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا، یقیم عندہ ولا یجد ما یقریہ، کہ ایک آدمی اس کے پاس ٹھہرے حالانکہ وہ نہیں پاتا کہ اس کی مہمان نوازی کر سکے۔ یعنی اس حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ ایک دن مہمان کا خوب اکرام کیا جائے اور 3 دن تک مہمان نوازی کو باقی رکھا جائے۔ اس کے بعد اگر مہمان ٹھہرتا ہے تو پھر انسان جو کھائے وہ مہمان کو بھی کھلائے، اس کے لیے پھر زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں وہ دوسرے کو گناہگار کرے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو زبردستی اس کا مہمان بن کر اس سے اگر ایک آدمی مطالبہ کرتا ہے مجھے یہ چیز کھلاؤ، یہ کھلاؤ، یہ کھلاؤ، تو اب اس سے آدمی گناہگار ہوتا ہے۔ تو آدمی جہاں جائے مطالبہ نہ کرے، جو اس کا نصیب ہوگا اس کے سامنے آئے گا اسی کو کھائے۔ تو اس سے آپ نے منع فرمایا کہ تم اپنی وجہ سے دوسرے کو تکلیف میں نہ ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بئس القوم قوم لا ينزلون الضیف، بدترین لوگ وہ ہیں جن کے ہاں مہمان نہیں آتے۔ بدترین لوگ وہ ہیں جن کے ہاں مہمان نہیں آتے، گویا بہترین لوگ وہ ہیں جن کے ہاں مہمان آتے۔ تو جو مہمان نواز ہوتے ہیں ان کے ہاں مہمانوں کی آمد رہتی ہے۔ مہمان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام فرما دیتے۔ اردو کی کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص کے گھر میں کچھ مہمان آ گئے۔ اس کی گھر والی چونکہ بات بات پر اس کے ساتھ الجھتی تھی، جھگڑا کرتی تھی، اس نے اس سے کہا مہمان آئے ہیں ان کا اکرام کرنا ہے۔ گھر والی نے فوراً تکرار شروع کر دیا کہ میں تو تمہارے مہمان کے لیے کھانا نہیں بناؤں گی۔ اب انہوں نے اپنے پڑوس کے اندر جو شخص رہتا تھا اس سے کہا میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں، تم اس کے لیے کھانا بنوا دو، اپنے گھر والوں سے کہو۔ تو انہوں نے جب ان سے کہا تو ان کی گھر والی نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کے لیے کھانا بنا لیں گے۔ اب پڑوس کے لوگ ان کے مہمانوں کے لیے کھانا بنا رہے تھے، اتنے میں اسی شخص کی گھر والی تھوڑی دیر کے بعد اسے اپنے کچن جانا پڑا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کا لباس سفید ہے
سفید امامہ پہنا ہے، نورانی چہرہ ہے، اور جو ان کے آٹے کی بوری ہے اس سے آٹا نکال رہا ہے۔ ان کی جو اچانک نظر پڑی تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا میں ایک فرشتہ ہوں اور میں یہ آٹا لے جا رہا ہوں۔ کہا یہ تم ہمارے آٹے کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کہا یہ تمہارا نہیں، تمہارے ہاں مہمان نے آنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی آمد سے پہلے تمہارے آٹے میں برکت ڈال دی تھی، لیکن جب تم نے انکار کر دیا کہ میں مہمان نوازی نہیں کروں گی تو یہ برکت پڑوس کی جو عورت ہے اس کے آٹے میں اس آٹے کو ملایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گھر میں برکت ڈال دے گا۔ جب عورت نے یہ بات دیکھی تو فوراً اپنے شوہر کے پاس گئی، بڑی رنجیدہ غمگین ہوئی اور کہا آئندہ جو مہمان آئے گا میں اس کا اکرام کروں گی۔ تو کبھی کبھی اللہ ایسے واقعات سامنے اس لیے لے آتا ہے، انسان مشاہدے پر زیادہ غور و فکر کرتا ہے اور مشاہدہ دل و دماغ پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، شریعت نے ہمیں اس بات کا درس دیا ہے کہ مہمان کا اکرام کیا جائے۔ حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں اذا نزل بک ضیف فلا تکلف له ما لا تطیق، جب تمہارے ہاں کوئی مہمان آئے تو تم اس کے لیے تکلف نہ کرو جس کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِ أَهْلِكَ، جو تمہارے گھر کا کھانا ہے تم اس کو کھلاؤ۔ وَأَلْقَهُ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، لیکن خندہ پیشانی سے اس سے ملو۔ فَإِنَّكَ إِن تَكَلَّفْتَ مَا لَا تُطِيقُ، اس لیے کہ اگر تم وہ تکلف کرو گے جس کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، أَوْشَكَ أَن تَلْقَاهُ بِوَجْهٍ يَكْرَهُهُ، آئندہ جب تم کسی سے ملو گے تو ناگوار چہرے سے ملو گے۔ یعنی تکلف کر کے مہمان کا زیادہ اکرام نہ کرو، بلکہ جو موجود ہے جتنی استطاعت ہے اتنا اکرام کرو، مہمان سے خندہ پیشانی سے ملو، ورنہ آج تکلف کرو گے آئندہ مہمان آئے گا تمہارے چہرے پر ناگواری کے آثار ہوں گے۔ تو شریعت نے ہمیں تکلف سے منع کیا، بلکہ یہ فرمایا خندہ پیشانی سے ملو اور جو چیز تیار ہو اس سے مہمان کا اکرام کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کو شروع کیا۔ کان اول من ضیف الضیف ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے انسان جنہوں نے مہمان نوازی کے طریقے کو ایجاد کیا اور اسے شروع کیا وہ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے، جب تک ان کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا اس وقت تک یہ کھانا نہیں کھاتے تھے، جو بھی انہیں ملے اسے ساتھ بلاتے، بٹھا کر کھانا کھلاتے۔ جب فرشتوں کی ایک جماعت انہیں خوشخبری دینے کے لیے آئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے گا، تو فرشتے چونکہ انسانی صورت میں آئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہ سکے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرشتوں کے اکرام کے لیے گئے اور بچھڑا ذبح کیا اور اسے بھون کر لایا اور مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ قرآن کریم سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، جب ہمارے بھیجے ہوئے قاصد ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا آپ کے لیے خوشخبری ہے، ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے سلام کیا۔ قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور نہیں ٹھہرے مگر بنا ہوا بچھڑا لے کر ان کے سامنے لے کر آئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ گوشت کی طرف نہیں بڑھ رہے، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، تو انہیں اپنے دل میں ان سے تھوڑا سا ڈر محسوس ہونے لگا۔ اس دور میں یہ رسم ہوتی تھی کہ اگر کوئی آدمی کسی کا نمک کھا لیتا تو اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ آج تو آستین کے سانپے وہیں کھا رہے وہیں نقصان پہنچا رہے۔ اس دور میں اگر کوئی کسی کے ہاں کھانا کھا لیتا تھا وہ اس کا اتنا اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتا تھا، اسے نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا انہوں نے کھانا نہیں کھا رہے، ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے، تو ان کے دل میں ذرا خوف آنے لگا۔ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، فرشتوں نے کہا آپ مت ڈریے،
اللہ نے ہمیں بھیجا ہے قوم لوط کی طرف، یعنی اس قوم پر عذاب آئے گا تو ہم اس کے لیے جا رہے ہیں۔ واقعہ سنانے کا مقصد کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے مہمان نواز ہیں کہ انجانے لوگ ان کے سامنے آئے، یعنی یہ ان کو پہچانتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ ہم تو مہمان کے لیے مرغی ذبح نہیں کرتے، حالانکہ مہمان تعارف والا ہوگا، خونی رشتے والا ہوگا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کیا، وہ بھی شوروا نہیں بنایا، پورا بچڑا بھون کر لے کر آئے اور ان کے سامنے رکھا، اور بار بار دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھاتے کیوں نہیں، ان سے کہتے ہیں بھئی کھاؤ نا کھاؤ نا۔ وہ جب نہیں کھا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہونے لگا، اب انہوں نے آگے وضاحت کر دی۔ اس سے معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام اتنے مہمان نواز ہوتے تھے، وہ پوچھتے نہیں تھے۔ قرآن کریم کی تعبیر بھی بڑی عجیب ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ، کہ وہ نہیں ٹھہرے، ایک دم ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، یعنی جیسے مہمان آئے انہوں نے فوراً تیاری شروع کی، آنن فانن جلدی سے بچڑا ذبح کر کے بھون کے لے آئے۔ ہم تو پہلے 15-20 منٹ انہیں باتوں سے سیر کرتے ہیں تاکہ باتیں سن سن کے وہ چلا جائے، نہیں ہے تو 4 سے 5 دفعہ پوچھتے ہیں ٹھنڈا پیو گے گرم پیو گے، تو بہرحال یا تو وہ انکار کر دیتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ کہہ دیتا ہے تو پھر جب تک وہ لاتے ہیں تو وقت کافی گزر جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک مسلمان کی نشانی یہ ہے جب بھی مہمان آئے اسے خوش ہونا چاہیے، اپنی وسعت کے مطابق اکرام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑی ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا احب الطعام الی اللہ عز وجل ما کثرت علیہ الایدی، سب سے بہترین کھانا اللہ کے ہاں وہ ہوتا ہے جس میں ہاتھ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی جہاں کھانے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، جس دسترخوان پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں اللہ کے ہاں وہ کھانا سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو محبوب کھانا وہ ہوگا جس میں مہمانوں کی آمد ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ لا تزال تصلی علی احدکم ما دامت مائدتہ موضوعۃ، فرشتے یقیناً رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک دسترخوان پر مہمانوں کے لیے کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے۔ جب تک دسترخوان پر مہمان کے لیے کھانا ہوتا ہے اتنی دیر فرشتے اس آدمی کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو کتنا مختصر عمل ہے اور معصوم فرشتوں کی دعاؤں کو پانے والا عمل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں ان زکوٰۃ الرجل فی دارہ ان یجعل فیہا بیتا للضیافۃ، انسان کے گھر کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک کمرہ مہمانوں کے لیے بنائے۔ انسان کے گھر کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ ایک کمرہ مہمانوں کے لیے بنائے۔ آج دیکھیں ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے الگ کمرہ ہوتا ہے، سونے کے لیے الگ کمرہ ہوگا، کھانے کے لیے الگ کمرہ ہوگا، لیکن عبادت کے لیے مہمانوں کے لیے الگ کمرے کا انتظام نہیں ہوتا۔ پہلے جب لوگ گھر بناتے تھے عبادت کی جگہ سب سے پہلے بناتے تھے، اس جگہ مصلی ہوتے، اس جگہ قرآن کریم تسبیحات پڑھی ہوتی تو بچے بھی جاتے وہاں قرآن پڑھتے۔ آج شہر کے اندر آپ دیکھو بمشکل کوئی گھر ملے گا جہاں عبادت کے لیے کوئی جگہ مختص کی گئی ہوگی، اسی لیے نسل نو میں عبادت کا ذوق نہیں ہے، ان کا زیادہ وقت موبائل میں ویڈیو گیم کھیلنے اور دیکھنے میں، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر جاتا ہے۔ جب ایسی جگہ ہوں گی تو اللہ اس کی برکت سے انہیں عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اکل مع قوم کان آخرهم اکلا، جب انسان کسی قوم کو کھانا کھلائے تو خود سب سے آخر میں کھائے، یعنی اگر ایک آدمی مہمان نوازی کر رہا ہے آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ خود آخر میں کھائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی اکرام کرتا ہے، ساتھیوں کی خدمت کرتا ہے، لیکن خود سب سے پہلے کھا رہا ہے، اور ہر ڈش سے کوئی بوٹی نظر آئی اسے لے لیا، کسی چیز پہ نظر پڑی اسے اپنے لیے الگ کر دیا، اچھا سالن الگ کیا، تو بہرحال یہ بات غیر مناسب ہے۔ آپ نے فرمایا جو ساتھی خدمت کرتا ہے وہ سب سے آخر میں کھائے، جب اس نے اللہ کے لیے کی ہے اللہ اسے بہترین بدلہ دے گا،
اور جو حریص ہوتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ لوگ دیکھ لیتے ہیں کسی کے دل میں محبت نہیں رہتی، اور جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ بہترین چیز بھی کھلاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبوبیت اور مقبولیت بھی ڈال دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساقی القوم آخرہم، قوم کو پلانے والا خود سب سے آخر میں پیے۔ اگر ایک آدمی قوم کو پانی پلا رہا ہے، آج کے الفاظ میں چائے پلا رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خود آخر میں پیے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مہمان ٹھہرا۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے دور کے بہت بڑے بادشاہ، نیک صالح متقی انسان گزرے۔ کہتے ہیں رات کا جب اندھیرا چھا گیا تو عمر بن عبدالعزیز کوئی سرکاری کام لکھ رہے تھے، دن بھر کا حساب اور ریکارڈ، اپنے معاملات ان کو تحریری شکل میں لکھ رہے تھے۔ اتنے میں ان کا دیا بجھ گیا تو ان کا خادم سویا ہوا تھا۔ رجا بن حیوہ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت خادم کو جگا لو تاکہ یہ خادم اٹھے اور آپ کے دیے کو درست کر دے۔ فرمایا نہیں، یہ دن بھر کا تھکا ہوا ہے، ابھی سویا ہے، اسے اٹھانا مناسب نہیں۔ رجا بن حیوہ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت میں خود اٹھ کے آپ کے دیے کو درست کر دیتا ہوں، تیل ڈال دیتا ہوں، نئی بتی ڈال دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا لیس من مروءۃ الرجل ان یستخدم ضیفہ، انسان کی مروت کے خلاف ہے کہ وہ مہمان سے خدمت لے۔ تم میرے مہمانوں میں تم سے خدمت لوں، یہ عرب کے رواج اور دستور کے خلاف ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز بادشاہ خود اٹھے، 3 بر اعظم کے بادشاہ ہیں، اٹھے اور اپنے دیے میں تیل ڈالا، بتی دوسری تبدیل کی، دیے کو جلایا، ہائے ہاتھ دھوئے، بیٹھے، دوبارہ لکھنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کو تو بڑی تکلیف ہو گئی۔ فرمایا قمت وانا عمر بن عبدالعزیز ورجعت وانا عمر بن عبدالعزیز، جب میں اٹھا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا، خدمت کے بعد بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ یعنی خدمت سے شان میں کمی نہیں آتی، اپنے کام کرنے سے مقام گرتا نہیں ہے اور عزت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے جو خدمتگار ہوتے ہیں وہ محبوب ہوتے ہیں، جو لوگوں سے اپنی خدمت لیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت نہیں رہتی۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے جہاں موقع ملے تو وہ آگے بڑھ کر خدمت کرے۔ مہمان نوازی کا بدلہ کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو عطا فرما دیتا ہے۔ علامہ یافی رحمہ اللہ کی کتاب روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک شہر میں گیا، مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں ایک خاتون ہے جو فضہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس خاتون کے پاس ایک بکری ہے جس کے ایک تھن سے دودھ آتا ہے اور دوسرے تھن سے شہد آتا ہے۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، بکری کے ایک تھن سے شہد آ رہا ہے، دوسرے تھن سے دودھ آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ عورت کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں محلے میں۔ کہتے ہیں میں تلاش کرتے کرتے اس کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے تمہاری بکری کے تھنوں سے شہد نکلتا ہے۔ خاتون نے کہا بالکل۔ کہا میں چاہتا ہوں میں اپنے ہاتھوں سے نکالوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے برتن لے آؤ۔ کہتے ہیں میں نے برتن خریدا، لے کر آیا، اور اس کے تھن سے جب میں نے نکالا تو دائیں تھن سے شہد نکلا، بائیں تھن سے دودھ نکلا، اور میرا برتن شہد اور دودھ سے بھر گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ خاتون نے واقعہ سنایا۔ کہا ہمارے گھر میں ایک ہی بکری تھی اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے بچے، اور میرے بچوں کی پرورش اسی بکری کے دودھ سے ہوتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا ہمارے گھر میں مہمان آ گئے، اب گھر میں کوئی اور جانور بھی نہیں تھا کہ ان کو ذبح کریں، صرف یہی ایک بکری تھی۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا مہمانوں کے لیے بکری کو ذبح کر دو۔ شوہر نے کہا بچوں کا کیا ہوگا؟ بچے تو دودھ پیتے۔ میں نے کہا دین کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مہمان کا اکرام کرو، ہم اللہ اور رسول کے حکم پہ چلیں گے، اللہ رب العزت ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا۔ کہتے میں نے شوہر سے کہا، شوہر نے بکری پکڑی، باہر لے کر گئے، ذبح کرنے لگے، تو جو بچے تھے دودھ پیتے وہ رونے لگ گئے کہ بھئی آپ کیوں ذبح کر رہے ہو؟ بچے چونکہ بکری سے کھیلتے بھی تھے، دودھ بھی پیتے تھے، لیکن باپ نے کہا نہیں دین کا حکم ہے، انہوں نے بکری ذبح کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد خاتون کہتی ہے میں نے کیا دیکھا، اوپر کی سیڑھیوں سے وہی بکری نیچے اتر رہی ہے،
اوپر چھت کی جو سیڑھیاں ہیں اس سے اسی طرح کی بکری نیچے اتر کے آ رہی ہے، تو میں سمجھی کہ شاید یہ میرے شوہر سے چھوٹ گئی تھی اور اوپر چڑھ گئی ہوگی سیڑھیوں سے اوپر، تو میں نے بکری کو پکڑا۔ جب باہر لے کر آئی تو کیا دیکھا، میرا شوہر تو بکری ذبح کر کے اس کی کھال اتار رہا ہے اور یہ بکری میرے ہاتھ میں۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا یہ بکری تو اوپر سے اتری ہے۔ اس نے کہا شاید اللہ نے ہمارے لیے انتظام کر دیا ہوگا۔ تو یہ بکری اس بکری کے بالکل مشابہ تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ کہا اس دن کے بعد جب بھی ہم اس بکری کا دودھ نکالتے ہیں تو ایک تھن سے دودھ آتا ہے، دوسرے سے شہد آتا ہے۔ جو کام انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اللہ بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کوئی کام ایسے کرنے چاہیے جو صرف اللہ کے لیے ہو، مخلوق کے لیے نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ اب دیکھیں خاتون نے جو بکری ذبح کروائی تو حالانکہ کتنی بڑی بات ہے، دل پہ پتھر رکھنا ہے کہ جس بکری کے دودھ سے بچوں کی پرورش ہو، گھر میں اس کے علاوہ کچھ اور نہ ہو، لیکن دین کے تقاضے پر عمل کرنے کے لیے کیا، اللہ نے کیسی بہترین بکری عطا فرما دی۔ اس لیے اللہ نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں ہی نہیں دیتا بلکہ اللہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ اس لیے میں بات عرض کر رہا تھا کہ ایمان کا ایک شعبہ مہمان کا اکرام کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان من السنت ان تشیع الضیف الی باب الدار، سنت یہ ہے کہ تم مہمان کو دروازے تک رخصت کر کے آؤ۔ سنت یہ ہے کہ تم مہمان کو دروازے تک رخصت کر کے آؤ، یعنی اٹھ کر اس کے ساتھ جاؤ۔ اس سے محبت بھی بڑھتی ہے، دوسرے کا اکرام بھی ہوتا ہے۔ جہاں ہمیں شریعت نے یہ حکم دیا کہ مہمان آئے اس کا اکرام کرو، کوئی دعوت دے دعوت کو قبول کرو، وہیں ہمیں دین نے یہ بھی حکم دیا کہ اگر تمہیں کوئی دعوت نہ دے تو تم اس کے گھر نہ جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی دعوت نہ دے تو بلا بلائے بغیر دعوت کے کسی کے گھر مت جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو تشبیہ دی ہے کہ یہ چور کی صورت میں داخل ہوتا ہے، لٹیرے کی صورت میں نکل کر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل علی غیر دعوت، جو آدمی کسی کی دعوت میں بن بلائے چلا گیا، دخل سارقا، یہ اس طرح داخل ہوا جیسے چور چوری کے لیے جاتا ہے، وخرج مغیرا، اور اس طرح نکلا جس طرح لٹیرا مال لے کر لوٹ کر باہر نکلتا ہے۔ تو آپ نے اس کو چور سے تشبیہ دی ہے، اس لیے بن بلائے نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح بسا اوقات دعوت ہوتی ہے 2 آدمیوں کی، انسان اپنے ساتھ 6 کو ساتھ لے جاتا ہے۔ دعوت دی گئی 2 ساتھی آئے، وہ اپنے ساتھ بیٹا ہے، پوتا ہے، بچی ہے، سب کو ساتھ لے گیا، تو یہ بات غیر مناسب ہے۔ دین ہمیں حکم دیتا ہے جس کی دعوت ہے صرف وہی جائے، اپنے ساتھ غیر آدمی کو لے کر نہ جائے، اور اگر لے جانا ہے تو میزبان کو بتایا جائے کہ میرے ساتھ ایک ڈرائیور ہوگا یا فلاں ایک رہبر میرے ساتھ ہوگا، تاکہ وہ کھانا اس اعتبار سے بنائے۔ ہمارے ہاں اس چیز کی بڑی کمی ہے، نظریں جھکا کے داخل ہو جاتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ مجھے دعوت نہیں دی گئی، تو آپ نے ایسے آدمی کو چور اور لٹیرا کہا ہے۔ بہرحال ایمان کا یہ 68 نمبر پر شعبہ تھا، مہمان کا اکرام کرنا۔